السلام علیکم دوستو مائیکل ہارٹ نے 1978 میں دا 100 نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیات کے حوالے سے لکھا اور ان میں سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا اور جب اپنی تعلیق کو مکمل کیا تو لندن میں ایک تقریب رونمائی منعقد کی جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیات کون ہے۔ جب وہ ڈائس پر آیا تو کثیر تعداد نے سیٹیوں، شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو عادات کو بہتر بنا سکوں۔ تو اس کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لائے، جن میں اس کی بیوی، ایک دوست اور 2 بچے تھے۔ اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالوور کی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالوور میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ 1400 سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے، اور کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ ہاں، ایک اور بات، اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہمہ وقت اس کی ناموس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیح یا یہودی جو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرے؟ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور اجلال میں خاموشی چھا گئی۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ یوں لکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزانہ طور پر اپنے مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں یوں لکھتا ہے، اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھی۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی، تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصناف پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ہم کلام ہے
اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے، 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعضاء و اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی معیت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 عیسوی میں وہ اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاست دان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ مائیکل ہارٹ مزید لکھتا ہے، اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرمانروا بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کی پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرحد سے ان کے نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزائر ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل تند ہو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں دی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد راست خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ خائے عرب کی شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی، جس کا محور کانسٹنٹی لوپل تھا۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیما، شام اور فلسطین فتح کیا۔ 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قدسیہ اور 642 عیسوی میں نہاوت کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو تحت تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ایسی گوتک سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیح یورپ پر قابض ہو جائیں گے، تاہم 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھی، فرانک قوم کی فوجوں نے انہیں بلا ہی شکست پاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں اس بدری قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اوقیانوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے۔ اپنی اس کتاب میں مائیکل ہارٹ مزید بیان کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئی، ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں ہنہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزائر ہائے اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ لیکن تہذیب کے یہ 2 گہوارے میسوپوٹیما اور مصر عربوں کی تسلط ہی میں رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم مفتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم
تنازع ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانیان اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ تعداد دگنے ہیں، اسی لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی مسیح سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہر چند کے عیسائیت کی بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی، یعنی جہاں تک یہ صہیونی عقائد سے مختلف ہیں۔ سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیات کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کے الہیات کی تشکیل میں فعال تھے بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور راست کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی، لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے سے ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثلت ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع اور ریز ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھی۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہیں بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحثت میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔ گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بات ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1973 اور 74 کے موسم سرما میں ہونے والے تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے پر شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں
سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔